قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ واحسبہ قال کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر متفق علیہ۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کے لیے چلن پھرن کرنے والا الساعی، ان کے کام آنے والا، ان کی ضرورت پوری کرنے والا، ان کی کفالت کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، بے سہارا عورتوں اور بچوں، جس سے ارملہ کہتے ہیں وہ عورت جس کا نکاح نہ ہو، چاہے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو بیوہ کہتے ہیں، یا ابھی تک اس کا نکاح نہیں ہو سکا اور اس کا کوئی کفیل نہیں ہے، جو آدمی اس کی خدمت کرے گا، فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر قربانی دے رہا ہو۔ اور راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ شخص اس شخص جیسا ہے کہ جو پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہو اور تھکتا نہ ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرتا ہو۔ یعنی ممنوع ایام کے علاوہ جن کو روزہ رکھنا حرام ہے، پورے سال جو روزہ رکھنے والا ہو اور پوری رات جو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں عبادت کرنے والا ہو، جو مقام اس کو ملے گا وہ مقام ملے گا اس شخص کو کہ جو کسی یتیم، بیوہ اور مسکین کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے چلن پھرن کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ وعن عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق علیہ۔ ابھی تو یتیم، مسکین اور بیوہ کے ساتھ رحم و شفقت کا بیان تھا، اب عام مسلمانوں کے ساتھ ایک مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ نوعمر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابالغ تھے لیکن باشعور تھے۔ بہت سی روایتیں ان سے مروی ہیں، بعض وہ روایتیں بھی ہیں کہ جو تنہا انہی سے مروی ہیں۔ الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات، بڑی اہم حدیث ہے، وہ انہی سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مخاطب، تو ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے کے سلسلے میں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے سلسلے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے سلسلے میں ایسا دیکھے گا جیسے ایک بدن ہے، یہ سارے مسلمان مل کر ایک بدن کی طرح سے ہیں۔ اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جب انسانی بدن کے کسی ایک عضو کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آنکھ میں تکلیف ہے تو صرف آنکھ پریشان ہے اور باقی سب آرام کر رہے ہیں، نہیں، آدمی کراہتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے اعضاء تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کی شان ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو یہ نہ کہے کہ وہ جانے اس کا کام جانے، ہم تو بچے نہیں، سب کو اس پریشانی کے اندر شریک ہونا چاہیے اور اس کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، پھر آپ یشد بعضه بعضا، ایک دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے، پھر آپ نے اپنی انگلیوں کا جال بنا کر فرمایا ایسے آپ نے جال بنایا،
یہ ہر انگلی اپنی جگہ اکیلی ہے، لیکن جب انگلیوں کو ملا دیا جائے تو ہر انگلی کے بغل میں دونوں طرف ایک ایک انگلی ہے، اور یہ سب مل کر اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ جیسے دیوار ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل بنیادی جو آپ نے فرمایا، جب اینٹ کی دیوار چنی جاتی ہے تو اینٹ رکھی گئی، پھر اس کے جوڑ پر اینٹ رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر اس کے جوڑ پر رکھی جاتی ہے، یعنی ہر اینٹ دو اینٹ کے بیچ میں ہے، دائیں بائیں بھی اور اوپر نیچے بھی، کوئی اینٹ تنہا نہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان تنہا نہیں ہے، اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو سارے مسلمانوں کو اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو پریشانی سے نکالنے کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ بیماری ہو، فقر و فاقہ ہو، کوئی مقدمہ ہو جائے، کسی طرح کی پریشانی ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو سارے مسلمانوں کو اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔